نماز سورہ سورہ توبہ ہے، جسے سورہ برات بھی کہتے ہیں۔ برات من اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کا رسول برات اختیار کرتے ہیں۔ کس بات سے؟ مشرکین سے اور ان کے کاموں سے، اور اس کے بعد وہ سارے کام بتا دیے گئے۔ خانہ کعبہ میں سورہ برات لے کر مولا علی پہنچے، اور علی نے کعبے میں کھڑے ہو کے کافروں اور مشرکوں کے درمیان ان کی تمام برائیوں کو بیان کر کے کہا، آج کے بعد یہ کام نہیں ہوں گے۔ پہلی بات علی نے کہا، آج کے بعد مشرک خانہ خدا میں داخل نہیں ہو سکتا، کافر اب کعبے میں نہیں آ سکتا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اب تم کعبے کا طواف برہنہ نہیں کر سکتے۔ عام طور سے طواف کرتے کرتے اوپر کے کپڑے اتار کے پھینک دیتے تھے، خیرات کر دیتے تھے، اس کو بھی منع کیا گیا۔ تو جتنے بھی کافروں کی بد رسمیں تھیں، اب وہ وقت ہے کہ علی تنہا، علی اکیلے اور مجمع، اور ان کے تاثرات کو مولا علی نے خود بیان کیا۔ آپ نے فرمایا کہ جب میں نے یہ اعلان کیا کعبے میں گھوم گھوم کے مشرکوں کے درمیان، تو ان کا یہ عالم تھا کہ اگر ان کا بس چلتا تو میری بوٹیاں بوٹیاں کر کے مکے کی پہاڑیوں پہ پھینک دیتے، پھیلا۔ یہ تھے تاثرات۔ اور اس کے بعد فرمایا لیکن وہ کچھ نہ کر سکے، اس لیے کہ جب میں اعلان کر رہا تھا تو میں نے ذوالفقار کے قبضے پہ ہاتھ رکھا۔ دیکھیے، مثال یہ دینا تھی کہ اگر وہ علی کے خوف سے حملہ نہ کر سکے علی پر، لیکن زبان پر تو پابندی نہیں تھی۔ بڑے بڑے سردار کافر موجود تھے، وہ آگے بڑھ کر کہتے کہ تم ہمیں منع کر رہے ہو کہ اب کافر کعبے میں نہ آئے، اتنے دنوں تک تمہارا باپ ابو طالب کیسے آیا؟ اس کے معنی یہ ہیں کہ کافروں اور مشرکوں کو پتا تھا کہ ابو طالب کافر نہیں ہے، ورنہ موقع تو وہی تھا، موقع تو وہی تھا۔ دیکھیے اس پہ بہت غور کیجئے اور پوری تاریخ اسلام کو پڑھ جائیے کہ جب بتوں کی برائی پیغمبر نے کی اور کفر اور شرک کی برائی کی پیغمبر نے اور اعلان کیا، تو کوئی ایک سردار، توجہ کیجئے گا، ان کی اتنی ہمتیں کہ پتھر وہ مار لیں، اوجڑی وہ پھینک دیں، غلاظت وہ پھینک دیں، تو سب کچھ تو کر سکتے تھے۔ تو یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ محمد کل تک تمہارے باپ دادا بھی انہی بتوں کو پوجتے تھے، لیکن تاریخ میں دکھاؤ کسی کافر نے یہ کہا ہو۔ اس لیے ضروری تھا کہ پیغمبر کو ایسے گھرانے میں بھیجا جائے جو ہمیشہ سے پاک و پاکیزہ طاہر و اطہر ہو۔ ذرا سا بس سوچ اور فکر میں ایک ذرا سی کجی آ جاتی ہے کہ تصور نہیں ہوتا دراصل اس بات کا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایمان ہو، اسلام ہو اور اظہار نہ ہو۔ بھئی یہاں پہ گھبراہٹ ہو جاتی ہے۔ بھئی جس طرح لا الہ کے بعد لوگوں نے اظہار کیا، وہ چاہتے ہیں جیسے ہم نے کہا ڈنکے کی چوٹ پہ لا الہ الا اللہ، عبد المطلب نے کیوں نہیں کہا، ابو طالب نے کیوں نہیں کہا، عبداللہ نے کیوں نہیں کہا؟ تو آپ چونکہ اپنے پیمانے پہ ناپ رہے ہیں،
آپ قرآن کے پیمانے پہ نہیں ناپ رہے ہیں کہ اصحاب کہف کے پاس کوئی پیغمبر نہیں آیا، انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، کہیں قرآن میں ذکر نہیں کہ اصحاب کہف نے چلا کے کہا لا الہ الا اللہ، مگر اللہ کہہ رہا یہ توحید پرست تھے اس لیے کہ ایمان کو چھپائے ہوئے تھے۔ تو ایمان چھپا کر ایمان کا اظہار ہوتا ہے۔ یہ کیسے پتا چلے کہ ایمان دل میں چھپا ہے؟ اور قسم کھا کر قرآن کی یہ بتائیں دنیا والے کہ ابو طالب کے دل میں جو ایمان کا چراغ روشن تھا اس کی روشنی سراپا سے ابو طالب کے پھوٹ رہی تھی یا نہیں پھوٹ رہی تھی؟ چاروں طرف تو روشنی پھیلی تھی۔ اسی لیے اللہ نے کہا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ۔ مجھے چڑھتے ہوئے دن کی قسم، مجھے تاریک راتوں کی قسم، اے حبیب آپ یتیم تھے، ہم نے سرپرست کیا۔ تو سرپرستی کے اعلان میں چڑھتا ہوا دن اور یہ کالی راتیں کہاں سے آئیں؟ کالی راتیں شیب ابی طالب کی وہ سیاہ راتیں، اندھیرے میں جب پہاڑیوں پر سائے نظر آتے تھے کہ محمد کو قتل کر دیں، ان سائے کو دیکھ کر ابو طالب رات بھر سوتے نہیں تھے، ٹہلتے رہتے تھے اور محمد کو بستر سے ہٹا کے جگہ بدل دی، کبھی طالب کو سلا دیا، کبھی عقیل کو سلا دیا، اور کبھی جعفر کو سلا دیا، اور کبھی علی کو سلا دیا، اور زیادہ تر تو علی ہی سلائے جاتے تھے۔ اور جب محمد کے بستر پہ لیٹے ایک دم سو گئے، آرام سے سو گئے۔ اس لیے کہ خود نہج البلاغہ میں کہتے ہیں کہ میرا بچپن جو گزرا وہ نبی کے سینے پر اور نبی کے بستر پہ گزرا۔ تو بھائی جہاں نبی کے بستر کی خوشبو پائی نیند آ گئی۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا بھائی آپ جگہ بدل دیجئے، تو کہتے ہیں یہاں ہمیں نیند نہیں آئی، کیوں؟ جگہ بدل گئی۔ علی کی جگہ کبھی بدلی ہی نہیں، علی کی جگہ نبی کا بستر تھا، لیٹے اور نیند آئی۔ تو بچپن کی ڈالی ہوئی باپ کی عادت تھی کہ شب ہجرت لیٹے اور سو گئے۔ دیکھیے نیند کہنے سے نہیں آتی، کہا نبی نے سو جاؤ، کوئی کسی سے کہے سو جاؤ، لیٹو جلدی سے سو جاؤ، نہیں، علی لیٹے، نیند اس لیے آ گئی کہ خوشبو تو وہی تھی جن خوشبوؤں میں راتیں گزرتی تھیں، نبی کے بستر، لیٹے اور سو گئے۔ اور پھر جب سجا کے لٹایا گیا ہو، شبی بنا کے لٹایا گیا ہو، اپنا لباس پہنایا گیا ہو، امامہ سرہانے رکھا گیا ہو، اور سبز چادر اپنی اڑا دی ہو کہ قرآن کہے یا ایھا المدثر، اے سبز چادر اوڑھنے والے، اور وہ سو جاؤ سو جاؤ۔ تو اب اتنا ہی پوچھا کیا میرے آپ کے بستر پر سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ تو کہا بس ہاں سو جاؤ، یعنی اطمینان دیکھیے۔ اچھا اطمینان یعنی اطمینان کا یقین، اس کے لیے ایک مثال دی جاتی ہے، اور وہ میں آپ کو میر تقی میر کا ایک شعر سناتا ہوں، غزل کا شعر سنیے تاکہ آپ کو پیغمبر کے اس جملے کی عظمت معلوم ہو۔ ہاں سو جاؤ، کیا پوچھا علی نے؟ میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی، ہاں سو جاؤ، یعنی جواب یہ ہے کہ ہاں جو تم کہہ رہے ہو بس سو جاؤ۔ یہ اطمینان دیکھیے گا، یہ نکتہ، اور یہ شعر سنیے گا۔ تھا اپنے نشانے پا کچھ اتنا بھرم ان کو، تھا اپنے نشانے پا کچھ اتنا بھرم ان کو، چٹکی سے تیر چھوڑا مٹھی سے کمان رکھ دی۔ یعنی اتنا اطمینان ہے کہ تیر نشانے پہ گیا ہے، ادھر دیکھا نہیں اور کمان رکھ دی۔ تیر ابھی راستے میں ہے، کمان رکھ دی، یعنی دوسرے تیر کی ضرورت نہیں ہے، اسے کہتے ہیں نشانہ۔ ہاں سو جاؤ، تو اب کہا ہے سو جاؤ، پوچھا جو کچھ تھا اس کا جواب، تو کہتے ہیں اسی وقت علی نے اپنی پیشانی زمین پہ رکھ دی۔ کہتے ہیں یہ دنیا کا پہلا سجدہ شکرانہ تھا۔ یہاں سے سجدہ شکرانہ شروع ہوا،
پیغمبر بچ گئے، علی نے سجدہ شکرانہ کیا، یعنی سو جاؤ۔ اس کا کیا مطلب ہے سو جاؤ؟ یعنی رات سے گھر گرا ہوا ہے، 40 بڑے پہلوان 40 قبیلوں سے چنے گئے ہیں، سب کے ہاتھوں میں تلواریں ہیں یا نیزے ہیں، موت کا سامان ہے اور گھر گھرا ہوا ہے، اور سو جاؤ یعنی چاروں طرف موت منڈلا آ رہی ہے، موت کا حصار ہے، اور سو جاؤ، اطمینان دے کے ہاں سو جاؤ۔ تو اب علی سو گئے اس کی پرواہ کیے بغیر کہ چاروں طرف تلواریں۔ اچھا علی سوتے بھی رہے اور رات بھر وہ گھر کا چکر بھی لگاتے رہے، چکر لگاتے رہے۔ تو یہ تو طے ہو گیا کہ کل ایمان سو رہا تھا، کفر طواف کر رہا تھا۔ کفر رات بھر طواف کرتا رہا، محمد کے گھر کا طواف کرتا رہا، کل ایمان سوتا رہا۔ یا ایھا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ہاں سو جاؤ، سو جاؤ۔ اب یہاں پہ ذرا سا میں اس منظر کو روک رہا ہوں، علی سو رہے ہیں، ہلکی ہلکی ہوا چل رہی ہے، ستارے آسمان پہ کھلے پڑ رہے ہیں، تاریخیں اچھی ہیں، چاند بھی روشن ہے، صحرا کا چاند بڑا روشن ہوتا ہے، جب آسمان کھلتا ہے تو ستارے سب نظر آتے ہیں، ہوا ٹھنڈی تھی، مکے کی ہوا، چادر کے گوشوں کو ہوا ہلا رہی تھی، علی میٹھی نیند سو رہے تھے، منظر عجیب تھا، کل ایمان سو رہا تھا اور کفر طواف کر رہا تھا، صدقے ہو رہا تھا ایمان کے کفر۔ اب یہاں پہ میں تقریر روکتا ہوں، کعبے میں جب آپ جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ کعبے کا ایک حصہ ہے جدھر پرنالا ہے، اس کا نام ہے میزاب، اور اس کا حصار بنایا ہے، وہ طواف میں لیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں یہ پہلے اسماعیل کا باڑا تھا، یہاں بھیڑیں پلی تھیں اسماعیل کی، بعد میں وہی حصہ قبرستان بن گیا۔ جب جناب اسماعیل کی والدہ جناب ہاجرہ کی وفات ہوئی تو وہیں کعبے کے پچھواڑے کے قبرستان میں ہاجرہ بی بی کی قبر بنی، پھر جناب اسماعیل کی بیٹیاں بیٹے سب وہیں دفن ہوئے، یعنی جو سردار کعبہ ہوتا تھا اس کی قبر کعبے کے پچھواڑے بنتی تھی، اور وہ حصہ کعبے کا حصہ ہے، طواف اس کا ہوتا ہے۔ یہ رسم رہی کہ جس کے پاس کعبے کی کنجی رہے گی صرف وہ تنہا میزاب کے نیچے وہیں دفن کیا جائے گا۔ اسماعیل بھی دفن ہوئے، پھر اب جو سردار ہے اس کی قبر وہیں بنی۔ آخری سردار ابو طالب تھے کعبے کے، جن کے پاس کلید تھی، ابو طالب کی قبر میزاب کے نیچے وہیں کعبے کے پچھواڑے ہے۔ اب مجھے بتاؤ کہ کعبے کے قبرستان میں ابو طالب آرام کر رہے ہیں، دنیا چکر لگا رہی ہے، تو یا تو یہ مانو کہ مسلمان کفر کے صدقے ہو رہا ہے، یہ باپ ہے وہ بیٹا ہے، وہاں کل ایمان سو رہا تھا کفر صدقے ہو رہا ہے، یہاں کفر سو رہا ہے اور ایمان صدقے ہو رہا ہے، یہ باپ ہے یہ بیٹا ہے۔ کیوں یہ عظمت کیوں ملی؟ دیکھیے توجہ طلب ہیں یہ باتیں کہ اگر کوئی کہے کہ اللہ کسی کی خدمات کو ضائع نہیں کرتا اور قرآن میں محفوظ کر دیتا ہے، عبد المطلب نے خدمت کی کعبے کی، ہاتھی جب آئے ابراہ کے، سورہ فیل میں بتا دیا، ہاشم نے عربوں کی بھوک کو دور کیا، سورہ قریش لإلاف قریش نازل کر دیا، پیغمبر کو بتایا تمہارے اجداد نے یہ کام کیے ہیں، یہ تمہارے باپ داداؤں کی تعریف ہے ان سوروں میں۔ تو ہاشم کی تعریف آئے قرآن میں، عبد المطلب کی تعریف آئے۔ بڑا کام تو ابو طالب نے کیا تھا کہ 40 برس نبوت کی حفاظت کی تھی، اور اس طرح کیا تھا کہ تیز کفر کی آندھیوں میں اپنے دامن میں رسالت کے چراغ کو لے لیا،
اور اس طرح لے کر ہواؤں میں چل رہے تھے کہ جیسے میر انیس نے کہا، انیس دم کا بھروسہ نہیں، ٹھہر جاؤ، چراغ لے کے کہاں سامنے ہوا کے چلے۔ ابو طالب کو کفر کی ہواؤں کی پرواہ نہیں تھی اور رسالت کے چراغ کو 40 برس حفاظت کر کے رکھا۔ کائنات کا سب سے بڑا کام ہے آخری نبوت کی حفاظت کرنا، اور قرآن میں ذکر نہ ہو، ہاشم کا ذکر ہو، عبد المطلب کا، اس لیے اس طرح ذکر کیا کہ واضح ہو جائے۔ اور فرماتا ہے سورہ بلد میں، لا اقسم بہذا البلد انت حل بہذا البلد ووالد وما ولدا، میں قسم کھا رہا ہوں، پروردگار کہتا ہے لا اقسم بہذا البلد انت حل بہذا البلد، میں قسم کھا رہا ہوں اور بڑی عجیب قسم کھا رہا ہوں، مجھے اس سرزمین کی قسم جس سرزمین پر باپ بھی ہے اور بیٹا بھی ہے، مجھے باپ کی بھی قسم، مجھے بیٹے کی بھی قسم۔ بتاؤ مکے میں وہ باپ اور بیٹا کون ہے جس کی قسم پروردگار کھا رہا ہے؟ وہ ابو طالب اور علی کے علاوہ کون؟